بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا کورس پیش کر رہا ہوں کہ جس کورس کے کرنے سے، سمجھنے سے، سیکھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ قرآن کریم کا 60-70% ترجمہ انشاءاللہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے، کر سکیں گے۔ اس کورس کے کرنے کے لیے نہ تعلیم کی کوئی قید ہے، اس کورس کا کرنے کے لیے نہ عمر کی کوئی قید ہے۔ یہ کورس بڑے بزرگ حضرات بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہے، بچے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کورس تقریباً 40-50 اسباق پر مشتمل ہوگا۔ ایک ویڈیو میں ایک سبق آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پہلے اچھی طرح آپ اس سبق کو سمجھیں گے، گھر کے افراد سے بیٹھ کے اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ یہ کورس جب آپ مکمل کریں گے تو اس کے بعد پھر دوسرا کورس شروع ہوگا، پھر اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجیے گا۔ اس طرح 40-50 اسباق پر مشتمل یہ کورس ہوگا، جس کو سمجھنے سے، کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ قرآن کریم کا 60-70% ترجمہ اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی ہم سے کیا فرما رہے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم اللہ تعالی سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح مرد حضرات جب مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو قرآن کریم کی قرأت ان کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ نماز میں انشاءاللہ خشوع خضوع بھی پیدا ہوگا۔ قرآن کریم کا ترجمہ سمجھنا بھی یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ضرور بھی کہ قرآن کریم کو سمجھے اور سمجھ کے پڑھے۔ سب سے پہلے جو سبق ہوگا وہ ضمائر منفصل ہوگا۔ اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھ لینی پڑے گی کہ سیدھا ہاتھ، دائیں ہاتھ، سیدھا ہاتھ مذکر کے لیے استعمال ہوگا، مرد کے لیے استعمال ہوگا، مذکر کے لیے استعمال ہوگا، اور الٹا ہاتھ، بائیں ہاتھ، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ اس کے بعد یہ بات سمجھ لینی چاہیے آپ کو کہ ایک انگلی واحد کے لیے استعمال ہوگی، اور دو انگلیاں تثنیہ یعنی دو کے لیے استعمال ہوگی، اور تین سے زیادہ یعنی جمع کے لیے 4 انگلیاں استعمال ہوگی۔ اور جو حاضر نہیں ہے، غائب ہے، کسی غائب آدمی کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، کسی ایسی چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہو جو یہاں موجود نہیں ہے، اب اگر وہ مذکر ہے تو اس کے لیے سیدھا ہاتھ سے دائیں طرف اس طرف اشارہ ہوگا، ایک کے لیے ایک، دو کے لیے دو، اور جمع کے لیے یعنی تین سے زیادہ کے لیے اس طرح اشارہ ہوگا۔ پھر اگر غائب مؤنث ہو یعنی عورت ہو یا مؤنث کوئی چیز ہو جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے تو اس کا اشارہ پھر بائیں ہاتھ سے کریں گے، الٹا ہاتھ سے کریں گے، اور ایک کے لیے ایک اشارہ، دو کے لیے دو، اور تین یا تین سے زیادہ جمع کے لیے 4 انگلیوں کا اشارہ کریں گے۔ اسی طرح اگر حاضر ہے، کوئی چیز آپ کے سامنے موجود ہے، مذکر ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اس کے لیے حاضر کا اشارہ کریں گے، ایک کے لیے ایک، دو کے لیے دو، اور 3 کے لیے یا 3 سے زیادہ کے لیے اس طرح کا اشارہ کریں گے۔ اگر حاضر مؤنث ہو تو اس کے لیے بھی اسی طرح اشارہ کریں گے، لیکن الٹا ہاتھ سے۔ اگر اپنے لیے کوئی بات کر رہے تو اس کے لیے اس طرح اشارہ کریں گے، اپنی طرف اشارہ کریں گے۔ اگر واحد ہے تو ایک اشارہ کریں گے، اگر جمع ہے تو اس طرح اشارہ کریں گے 4 انگلیوں سے۔ اگر مؤنث ہے تو ایک کے لیے ایک اشارہ کریں گے الٹا ہاتھ سے، اور اگر جمع ہے تو اس کے لیے اس طرح اشارہ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو سمجھ لینی پڑے گی کہ مذکر یعنی مرد کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال ہوگا، اور مؤنث یعنی عورت کے لیے الٹا ہاتھ استعمال ہوگا۔ اب میں شروع کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے گا۔ ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحنو، ہیا، ہما، ہننا، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ اب میں اسی کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں۔ ترجمہ بھی آپ کو اسی طرح اشارے کے ساتھ کرنا پڑے گا، پھر آپ کے لیے سمجھنا، یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، وہ سب مرد۔ آپ ایک مرد، آپ 2 مرد، آپ سب مرد۔ میں ایک مرد، ہم سب مرد۔ وہ ایک عورت، وہ 2 عورتیں، وہ سب عورتیں۔ آپ ایک عورت، آپ 2 عورتیں، آپ سب عورتیں۔ میں ایک عورت، ہم سب عورتیں۔ اسی ضمائر منفصلہ کو آپ حضرات کے سامنے ایک دفعہ میں ترجمے کے ساتھ ساتھ دہراؤں گا، آپ بھی اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، اور آپ بھی پھر اسی طرح یاد کر کے دہرا لیجیے گا۔ ہوا، وہ ایک مرد، ہما، وہ 2 مرد، ہم، وہ سب مرد۔ انتا، آپ ایک مرد، انتما، آپ 2 مرد، انتم، آپ سب مرد۔ انا، میں ایک مرد، نحنو، ہم سب مرد۔ ہیا، وہ ایک عورت، ہما، وہ 2 عورتیں، ہننا، وہ سب عورتیں۔ انتی، آپ ایک عورت، انتما، آپ 2 عورتیں، انتنا، آپ سب عورتیں۔ انا، میں ایک عورت، نحنو، ہم سب عورتیں۔ پھر اس کے بعد 2 ہو جائے گا، 2 کا جوڑی بنا لیجئے گا ایک دوسرے سے، پھر بیچ میں سے سوالات کر دیجئے گا، ایسے جیسے کہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ ہم، تو میں جواب دوں گا وہ سب مرد۔ انتا، آپ ایک مرد۔ انا، میں ایک مرد۔ ہننا، وہ سب عورتیں۔ انتما، آپ 2 عورتیں۔ نحنو، ہم سب عورتیں۔ ہما، وہ 2 مرد۔ انتما، آپ 2 مرد۔ انتما، آپ 2 عورتیں۔ ہما، وہ 2 عورتیں۔ ہیا، وہ ایک عورت۔ ہوا، وہ ایک مرد۔ اس طرح آپ اس کو دہرا لیجئے گا 2 جوڑی بنا کر۔ جب آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے یہ ضمائر منفصلہ ترجمے کے ساتھ، اشاروں کے ساتھ، پھر اس کے بعد آپ قرآن کریم کھول دیجئے گا۔ تقریباً قرآن کریم کے ہر صفحے میں کوئی نہ کوئی ضمیر اس طرح آپ کو نظر آئے گی جس کا ترجمہ آپ کو آ جائے گا۔
جیسے کہ میں آپ حضرت کے سامنے ابھی کچھ آیت پڑھوں گا، سورۃ الکوثر میں ہے، ان شانئک ھو الابتر، ان شانئک ھو الابتر، ہوا تو یہ وہی ہوا آیا، وہ ایک مرد۔ اسی طرح سورۃ البینہ میں ایک آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، ہم وہ سب مرد۔ اس طرح سے ماہر منفصلہ تلاش کرتے رہیں گے، اس کا ترجمہ کرتے رہیں گے تو تقریباً قرآن کریم کے ہر صفحے میں تقریباً کچھ الفاظ کا ترجمہ آپ کو پہلے ہی سبق میں آ جائے گا، پھر اس طرح دوسرا سبق، تیسرا سبق، اس طرح 40-50 اسباق جب آپ پڑھیں گے تو قرآن کریم کا 60-70% ترجمہ، یہ چیلنج اور دعوے سے بات کہی جا سکتی ہے کہ 60-70% قرآن کریم کا ترجمہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا، بغیر کسی قلم کے اٹھائے، بغیر کسی کاپی کے اٹھائے، بغیر کسی مدرسے یا مسجد میں یا کسی اسکول وغیرہ میں جانے کے بغیر، گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ آ جائے گا۔ یقیناً آپ موبائل چلاتے ہوں گے، بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، بہت سارے اس میں ٹائم پاس کے لیے بہت ساری چیزیں کرتے ہوں گے، اگر آپ اس کورس کو سیکھیں گے، اگر آپ اس کورس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ آ جائے گا، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت دنیا میں ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے، تو اس قرآن کریم کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ کو بہترین طریقے سے، آسان طریقے سے یہ کورس بتایا جا رہا ہے، آپ خود بھی اس کو کریں، گھر والوں کو بھی کرائے، اور اس کو خوب شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو جائے۔